بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے اس سلسلے میں کہ ہمارے یہاں یہ جو اختلافات ہوتے ہیں مسئلوں میں، کہ کوئی مولانا کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے مولانا کچھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہے کوئی کہتا ہے کہ بھئی حنفی مسلک میں یہ ہے، ٹھیک ہے، فلاں مسلک میں یہ بات ہے، فلاں مسلک میں یہ بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ رفع دین کرو، کوئی کہتا ہے کہ مت کرو، کوئی کہتا ہے کہ آمین زور سے کہو، کوئی کہتا ہے کہ مت کہو۔ تو اس طرح کے بڑے مسئلے ہیں، اور جب ہمیں گہرائی سے پتہ نہیں ہوتا ہے تو ہم ان مسئلوں کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اختلافات کیوں ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے نہیں۔ اور یہ جو مسلک ہیں، چار مسلک جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یعنی وہ مسلک جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جڑا ہوا ہے اس کو حنفی کہتے ہیں، مسلک حنفی۔ یہ مسلک احناف، ٹھیک ہے، ہم لوگ سب کیا ہیں، مسلک احناف کو ماننے والے لوگ ہیں، اس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو مسلک منسوب ہے اس کو مسلک شافعی کہا جاتا ہے۔ مسلک شافعی کے ماننے والے اپنے ہندوستان میں کرناٹک وغیرہ میں ہوتے ہیں، کیرلا وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ ایسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو مسلک منسوب ہے اس کو مسلک حنبلی کہا جاتا ہے، سعودیہ وغیرہ میں یہ حنبلی مسلک چلتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو مسلک منسوب ہوتا ہے اس کو مسلک مالکی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلک اندلس وغیرہ میں، اسپین وغیرہ میں ہوتا ہے اور اس طرح کے علاقوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ چار مسلک کہاں سے آئے؟ نبی ایک، قرآن ایک، ٹھیک ہے، تو چار مسلک کہاں سے آ گئے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کی مانو گے یا امام ابو حنیفہ کی مانو گے۔ لوگ بہت سے حدیث دکھاتے ہیں، نہیں دکھاتے کہ بخاری ہے، دیکھو بخاری شریف میں یہ آیا ہے، فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارے مسلک میں جو ہے یہ چیز ایسے ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی بات مانو گے تم، اپنے مسلک کی بات مانو گے یا حدیث کی بات مانو گے، اللہ کے رسول کی بات مانو گے؟ یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بات تو صحیح ہے، مطلب بخاری شریف میں حدیث دکھا دیں گے، بھائی دیکھو رفع دین کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ رفع دین نہیں کرتے۔ رفع دین کا مطلب جو نماز پڑھتے ہیں تو بار بار جو ہاتھ اٹھاتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو رفع دین کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو صرف ایک بار کرتے ہیں، جب نیت باندھتے ہیں اللہ ہوا پہلی بار، اس کے بعد ہم پوری نماز سائلنٹ پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم مطلب یہ نہیں کرتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو اب حدیث دکھائی کہ دیکھو اس میں تو رفع دین کا ذکر ہے، ایسی جو ہے آپ کو حدیث دکھائی جائے گی کہ دیکھو جی حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو حدیث پر عمل نہیں کرتے گویا کہ، کیونکہ ہم لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ تو حدیث کریے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، اور ہم لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، تو کہ ہماری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو اب آپ کنفیوز ہو جاؤ گے۔ آپ کہو گے ہم تو اسے نہیں پڑھتے کہ ہمارے مسلک میں جو ہے یہ کہا گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، تو وہ فوراً آپ سے کہا جائے گا کہ بھائی تم اپنے مسلک کو مانو گے کہ حدیث کی بات مانو گے؟ اب بچہ اور ہمارے مسلمان ایک دم بات تو صحیح ہے بھائی، ہم تو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے نا، ہم تو اللہ کے رسول کو مانیں گے۔ بات سمجھ رہے نہیں ہو رہا؟ یہی تو کنفیوژن ہے آپ لوگوں کے دماغ میں جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں ہو گئی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے ایسا کیوں ہے، اور یہ جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، فلاں جو مسلک ہے یہ کیسے بن گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو امام ابو حنیفہ کا مسلک تھا نہیں، ٹھیک ہے، امام شافعی کا مسلک اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو تھا نہیں، تابعین کے زمانے میں تو تھا نہیں، تو بعد میں آیا، یہ بات یہ تو کہی جاتی ہے۔ تو دیکھو بچوں، دو تین بنیادی چیزیں اگر ہم نے وہ سمجھ لی تو یہ سارے ڈاؤٹس ہمارے بالکل کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیے، دیکھیے قرآن پاک کے اندر جو آیتیں ہیں وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، گنی چنی ہے، اور وہ ہیں لگ بھگ 6666، اور چھوٹا سا قرآن ہے، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب بہت سو کو یاد بھی ہے۔ تو قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے بہت سی آیتیں تو وہ ہیں جن کا تعلق پرانے نبیوں کے قصوں سے ہے، ٹھیک ہے، بہت سی آیتیں وہ ہیں جن میں جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے۔ ایسی آیتیں جن میں کوئی مسئلہ بتایا گیا ہو، مطلب یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، یہ کام ایسے کرو اور ایسے مت کرو، اس طرح کی جو آیتیں ہیں یہ آیتیں لگ بھگ 500 ہیں بس۔ 6666 میں سے کتنی آیتیں ہیں؟ ہاں، جو مسئلے مسائل سے متعلق ہیں وہ کتنی ہیں؟
500. باقی آیتیں سب ایسی جو پرانے انبیاء کے قصے بیان کرتی ہے، جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، اس طرح کی چیزوں کا بیان ہے کہ جن میں کچھ اخلاق وغیرہ سکھائے گئے، مسئلے مسائل جن کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹیکل جو شریعہ ہے اس سے ریلیٹ جو آیتیں کرتی ہیں وہ ایسی 500 کے قریب. اس سے پتہ کیا نکلا، مطلب بات کیا نکلی کہ گویا کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں جن سے ہم مسئلے نکال سکتے ہیں، مسئلے سمجھ سکتے ہیں، جائز اور ناجائز، حرام اور حلال، کوئی کام کرنے نہ کرنے کا طریقہ جان سکتے ہیں، وہ بہت لمیٹڈ ہے. اب ان لمیٹڈ آیتوں میں قیامت تک پیش آنے والے ایک ایک مسئلے کا تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، پاسبل ہی نہیں. بھائی قیامت تک تو لاکھوں مسئلے پیش آئیں گے. بھائی موبائل ہے، موبائل کا استعمال کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے، قرآن میں ذکر ہے. ہوائی جہاز پہ نماز کیسے پڑھیں گے، قرآن میں ذکر ہے. اور یہ آ بھی نہیں سکتا تھا قرآن میں، کیونکہ اگر ایسے ایک ایک چیز کا مسئلہ قرآن میں ذکر کیا جاتا تو قرآن پھر اتنی پتلی کتاب نہیں ہوتی، اتنی موٹی کتاب ہوتی کہ 50,000 آدمی اس کو اٹھا کے لے کے چلتے، اور تب بھی سب مسئلے نہیں آتے اس میں. تو پہلی بات بچوں یہ سمجھو کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ لمیٹڈ ہے، اور وہ جو لمیٹڈ آیتیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اصول دیے، بنیادی باتیں دی ہیں. ہر چیز کی ڈیٹیل نہیں کی ہے، ہر ایک چیز کو کھول کھول کر نہیں بیان کیا ہے، اصول بتا دیے. اصول سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے یہ کہہ دیا گیا ہے بھائی کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. ٹھیک ہے، لہذا اب ہر وہ شکل جو دوسرے کا مال ناحق کھانے سے متعلق ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ ڈکیتی ہو، چاہے وہ اس سے چھیننا ہو، چاہے وہ اس کا قرض لے کے واپس نہ کرنا ہو، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اب وہ اسی ایک اصول میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن نے اصول سکھا دی، یعنی بیسک جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ قرآن نے بتا دی ہیں. اب ایک چیز تو یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ جو ہمارے رسول پاک علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، حدیثیں کن کو کہتے ہیں؟ حدیثوں کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھائے. ٹھیک ہے، یہ جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ان کو حدیث کہا جاتا ہے. تو قرآن میں جو چیزیں اصول کی شکل میں، پرنسپل کی شکل میں، وہی چیزیں حضور پاک علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھائی. جیسے قرآن میں کہ نماز پڑھو، قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کیسے پڑھو، پورا قرآن میں یہ کہیں نہیں کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، قرآن میں کہیں نہیں ہے. پریکٹیکل کر کے دکھایا ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے. ایسی بہت سی باتیں قرآن میں کہ حج کرو، لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ کیسے حج کرنا، حج میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. قرآن میں کہ زکوٰۃ تو، لیکن کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے اور کتنے % نکالنی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی حضور پاک علیہ السلام نے حدیثوں میں، پریکٹیکل کر کے، سمجھا کر، بتا کر. ٹھیک ہے، تو قرآن کے مقابلے میں حدیثوں میں زیادہ ڈیٹیل ہے اور زیادہ تفصیل ہے، اور حدیثیں اسی وجہ سے ہے بھی بہت زیادہ تعداد میں. لگ بھگ جو حدیثیں ہیں وہ 40 سے 50 ہزار کے لمسم ہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. ٹھیک ہے، ہم نے بتایا آپ کو، اور لگ بھگ حدیثیں 40 سے 50 ہزار. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کے مقابلے میں حدیث میں زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن حدیثوں میں بھی ایک ایک چیز کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو بعد میں پیدا ہوں گی نا، جو چیزیں بعد میں پیدا ہوں گی ان کا ذکر حضور پاک کیسے کر سکتے تھے؟ تو اگر حضور پاک کہتے کہ تم لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرو گے تو تمہیں ایسا نماز پڑھ لیے، تو اس زمانے کے لوگ کیسے سمجھتے کہ ہوائی جہاز کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. تو جس زمانے میں آدمی گفتگو کرتا ہے اس زمانے کے مائنڈ لیول کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتا نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی. حضور پاک فرماتے ہیں کہ بھائی موبائل پہ جو ہے 3 مرتبہ سے زیادہ کال نہیں کرنی. تو کہتے موبائل کیا ہوتا ہے؟ تو موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے. شیئر مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، شیئر اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی اس طرح سے. آج کل جو اسٹاک کمپنیاں ہیں ان میں جو ہے کاروبار کرنا ہے کہ نہیں کرنا حضور پاک بتا سکتے تھے؟ مطلب بتا تو سکتے، لیکن اگر آپ بتاتے تو لوگ کیسے سمجھتے؟ کیونکہ اس زمانے کا یہ ذہن تھا ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے. تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اس سے بات یہ پتہ چلی کہ قرآن کی آیتوں میں اور حدیثوں میں ہر مسئلے کا جواب تفصیل کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلا اصول ہے. اتنی بات سمجھ نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل قرآن نے یہ دیا اور اللہ کے رسول نے یہ دیا کہ ہم جو تمہیں اصول بتا رہے ہیں، بیسک چیزیں بتا رہے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں تمہیں اپنے اپنے زمانے کے مسئلوں کو حل کرنا. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ بھائی جب تم کسی کے گھر جاؤ 3 مرتبہ اجازت دو. 3 مرتبہ سے زیادہ آپ اجازت نہیں لو گے. آپ نے گھنٹی بجائی، ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں آیا. اگر پہلی بار میں اسے منع کر دیا تو واپس آ جاؤ گے پھر تو پہلی مرتبہ میں، لیکن آپ نے گھنٹی بجائی، بیل بجائی، آواز نہیں آئی.
دوبارہ آپ نے بیل بجائی پھر آواز نہیں آئی, تیسری مرتبہ آپ نے بیل بجائی پھر آواز نہیں آئی, تو اس کا مطلب اب آپ واپس آ جائیں. اب آپ کو چوتھی مرتبہ گھنٹی بجانے کی اجازت نہیں ہے. یہ قرآن میں ذکر ہے اور حدیث میں بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, حدیث میں اس کی تفصیل ہے, قرآن میں اس کا مطلب ویسے ذکر ہے اجازت لینے کا. اب ہم سے ہی کہا گیا تھا, مطلب پوری امت سے, ہمارے علماء سے, کہ قرآن کی روشنی میں آپ کو اپنے اپنے زمانوں کے مسئلوں کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے زمانے میں موبائل آیا تو ہمارے علماء نے فوراً سمجھ لیا کہ بھائی جیسے دروازے پہ جانے میں 3 مرتبہ اجازت لینے کا مسئلہ ہے, ویسے کال کرنے میں بھی 3 مرتبہ کا مسئلہ ہوگا. آپ کسی کو کال کریں, 1 مرتبہ کال کریں, پھر تھوڑا ویٹ کریں, پھر دوسری مرتبہ کال کریں, پھر تھوڑا ویٹ کریں 1 آدھ منٹ, پھر تیسری مرتبہ کال کریں. اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ہے. اور اگر اس نے کٹ کر دی کال 1 مرتبہ میں, پہلی مرتبہ میں بزی نمبر بتا دیا, تو دوبارہ نہیں کریں گے آپ. جو کال کٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں منع کر رہا ہے کہ میں بھی بات نہیں کروں گا آپ سے, جسے انہوں نے دروازے کے اندر سے منع کر دیا. اب یہ مسئلہ نیا ہے, موبائل سے کال کرنے کا مسئلہ نیا نہیں, ہمارے آپ کے زمانے کا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم سب تھوڑا 50 سال پہلے کا, لیکن اس مسئلے کو جوڑا گیا اس والے مسئلے سے, تو اس اصول کی روشنی میں ہمیں اس کا حل نکالا گیا. ارے بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, ایسے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے. اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا, لیکن اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے. اونٹ بھی گیا تھا ایک سواری ہے, اونٹ پہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ تھا وہ بتایا گیا تھا. تو اسی طریقے سے متعلق ہوائی جہاز کو ہم میں نماز پڑھنے کو اپلائی کریں گے. ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ہم سمجھانا نہیں چاہ رہے کہ قرآن اور حدیث میں ایک ایک مسئلے کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر نہیں ہے. یہ کہا گیا تھا, حکم یہ دیا گیا تھا قرآن میں اور حدیث میں کہ تم ہمارے ان آیتوں کو سامنے رکھو, ان حدیثوں کو سامنے رکھو, اور پھر اپنے اپنے زمانے کے مسئلوں کو ان کی روشنی میں حل کرو. ایک بات اتنی سمجھ آ گئی؟ ایک بات. اچھا, ابھی ہم اس پہ دوبارہ آئیں گے, لیکن ابھی ذکر کرتے تھے جب یہ بات کہی گئی کہ اپنے اپنے زمانے میں تم قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلوں کو حل کرو گے, تو اس میں ظاہر سی بات ہے آپ حل کرو گے تو ہو سکتا آپ کسی اور نتیجے تک پہنچے, اور ہم حل کریں گے تو ہو سکتا ہم کسی اور نتیجے تک پہنچے, کیونکہ ہر ایک کی عقل الگ ہوتی ہے, ہر ایک کا لیول الگ ہوتا ہے, ہر ایک کی سمجھ الگ ہوتی ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ لیکن اس پر ہم ابھی تھوڑا بعد میں آئیں گے, اتنا بس پوائنٹ یاد رکھو. دوسری بات یہ ہے کہ پھر خود قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے میں آپس میں جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے, رائے بدل سکتی ہے. مطلب وہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا اس کے 2 مطلب نکل سکتے ہیں. بات سمجھ رہے نہیں؟ کوئی حدیث میں ایسی بات آئی ہے جس کے 2 مطلب نکل سکتے ہیں, دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں, دونوں غلط نہیں ہو سکتے. ایک بات ہم جو کہہ رہے ہیں, ہماری بات کو 1000 لوگ سن رہے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے کسی آدمی کو سمجھ میں کچھ آتا ہے, دوسرے آدمی کو سمجھ میں کچھ آتا ہے. بھائی قرآن میں آیت تو آ گئی, حدیث میں حدیث تو آ گئی, لیکن اب اس کا ایگزیکٹ مفہوم کیا ہے؟ کچھ چیزیں جو بالکل کلیئر ہوں گی کہ ان کا ایگزیکٹ مفہوم یہی ہے, دوسرا کوئی مفہوم نکل ہی نہیں سکتا. جیسے یہ کہا گیا کہ تم جو بھی مال چھوڑ کر جاؤ گے, ٹھیک ہے, تو تمہاری بیویوں کو اس میں سے 1/4 حصہ ملے گا, اور تمہارے بچے نہیں ہوں گے, اور تمہارے بچوں کو تو بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا. یہ تو بالکل مطلب ہندی کی چندی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو سمجھنے میں الگ الگ رائے ہو سکتی ہے. ارے بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہا؟ مثال دے رہے ہیں, ہم حدیث کی مثال دے رہے ہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں ایسا ہوا. یہ بہت مشہور مثال ہے, اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کوئی. حضرت پاک نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تمہیں جلدی سے نکلو, جنگ میں بھیج رہے تھے ایک جگہ, جلدی جلدی جاؤ جلدی, اور یہ کہا کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا مگر اسی جگہ پہنچ کر. بنو قریظہ وہ جگہ تھی جہاں آپ بھیج رہے تھے, وہ کہا کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر. صحابہ نکلے تیزی کے ساتھ. اب راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, سنا نا, راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اب صحابہ میں جو تھے 2 گروپ ہو گئے. صحابہ میں کیا ہو گئے؟ 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ کہنے لگا بھائی اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہیں پہنچ کے نماز پڑھ لی, لہٰذا ٹائم نکل جائے گا, نماز قضا ہو جائے گی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہیں جا کے پڑھ لی, تو ہم وہیں جا کے پڑھیں گے, چاہے مغرب کے بعد ہی پڑھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ رسول کی باتوں کا سیدھا مطلب یہ نکل رہا ہے. لیکن دوسرے گروپ نے یہ کہا بھائی اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب ہے کہ جلدی کرو بھائی, جلدی کرو. کبھی کبھی اب جلدی میں بھیجتے تو کہتے جلدی کرو ایسا کر کے, تو یہ تاکید کے انداز میں بات کہہ دیتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر نماز قضا بھی ہو رہی ہے تو قضا کر دینا. نماز اگر ٹائم نکل رہا تو قضا کرنے کی بات نہیں تھی. تو دوسرے گروپ نے کہا ہم تو نماز ہی پڑھیں گے, قضا نہیں کریں گے. ایک گروپ نے نماز قضا کر لی, دوسرے گروپ نے نماز قضا. نماز میں اختلاف ہو رہا, نماز سے بڑا تو کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا. اختلاف ہوا بات کو سمجھنے میں, حالانکہ ابھی اللہ کے رسول زندہ ہے. ارے بات سمجھو کہ نہیں سمجھ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول زندہ ہے, موجود ہے, لیکن بس تھوڑا سا فاصلے پر ہے. بعد میں حضور پاک بھی تشریف لائے وہاں جہاں صحابہ کرام گئے تھے, تو حضور پاک کے سامنے بات آئی کہ ایسے ایسے ہم لوگوں نے کیا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, دونوں نے ٹھیک کیا.
دونوں باتوں کو ٹھیک کر دیا, ویریفائی دونوں کو کر دیا, اس کو بھی غلط نہیں کہا, اس کو بھی غلط نہیں کہا, دونوں کو مطلب اپروول دے دیا. کیا بات پتہ چلی؟ پتہ ہی چلا کہ قرآن کی کسی آیت کو یا کسی حدیث کو سمجھنے میں دو رائے ہو سکتی ہے, دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے دو کی آپ کو مثال دی, اس سے زیادہ کی بھی مثال ہے, لیکن ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں. لیکن بالکل موٹی بات ہے نا, دو رائے ہو سکتی ہے اور دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں. حالانکہ بات ایک ہی صحیح ہوگی اللہ کی نظر میں تو, لیکن مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ تم جو بھی صحیح سمجھو اسی پہ عمل کرو گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے, اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بتا سکتا. تو قرآن کی ایک آیت سے ایک عالم دوسری بات سمجھ رہا ہے, دوسرا عالم دوسری بات سمجھ رہا ہے, تو کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اور دونوں نے اپنی اپنی رائے پہ عمل کیا. اللہ رسول کو ڈانٹنا چاہیے تھا, نماز کا مسئلہ تھا, آپ نے نہیں ڈانٹا بلکہ اپریشیٹ کیا دونوں کو. تو دوسری بات پتہ کیا چلی؟ پتہ یہ چلی دوسری بات کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں اور حدیثوں کو سمجھنے میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا, اور بہت زیادہ اختلاف تھا, لیکن وہ کبھی جھگڑتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے بھائی مجھے یہ لگتا ہے, دوسرا کہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے, ٹھیک ہے بھائی جو تجھے لگا تو عمل کر, جو مجھے لگا میں عمل کروں. ایک اور مثال دیتے تھے, صحابہ کرام میں ایک بڑا مسئلہ تھا, اس میں یہ اختلاف تھا کہ اگر کوئی آپ نے آگ سے پکی ہوئی کوئی چیز کھا لی, گوشت وغیرہ کھا لیا آپ نے, تو اس کے بعد وضو کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گوشت کھانے کے بعد یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کھانے کے بعد جو آگ پر پکائی گئی ہو وضو کرنا چاہیے. بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ وضو کرنا ضروری ہے, لیکن حضرت پاک علیہ السلام ہی کی کچھ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وضو نہیں کرنا چاہیے, ضروری نہیں, مطلب کرنا چاہے تو کوئی کر سکتا, واجب نہیں, ضروری نہیں. تو بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے. یہ اختلاف تھا. بعض صحابہ کرام وضو کرنے کو ضروری سمجھتے تھے اور بعض صحابہ ضروری نہیں سمجھتے تھے. اختلاف ہوا, صحابہ میں اختلاف ہوا. بات سمجھو نہیں, دو باتیں ہو گئی. تیسری بات اور سمجھو, ہم نے دو پوائنٹ بتایا آپ کو. ایک تھی کہ قرآن اور حدیث میں ہر زمانے کے مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ کہا گیا کہ اصول بتا دیے گئے ہیں, ان کی روشنی میں آپ اپنے اپنے زمانے کے مسئلوں کو حل کرو گے. دوسری بات ہم نے آپ کو یہ بتائی کہ قرآن کو سمجھنے میں اور حدیثوں کو سمجھنے میں خود صحابہ میں بھی اختلاف ہوا اور بعد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. صحابہ میں ہو سکتا ہے تو بعد میں تو اور ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے بچوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ عمل دو یا تین طریقے سے بھی کیے, کچھ عمل آپ نے کئی طریقے سے کر کے دکھائے. ارے سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ جیسے نماز کا مسئلہ ہے, نماز میں حضرت پاک علیہ السلام نے رفع یدین کیا بھی ہے اور رفع یدین نہیں بھی کیا. آپ نے رفع یدین آپ نے کیا بھی ہے اور رفع یدین نہیں بھی کیا. وضو کرنے کے بعد آپ نے چہرہ کبھی تولیے سے پہنچا بھی ہے, صاف بھی کیا, اور کبھی آپ نے نہیں بھی پہنچا. بات سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ تو کچھ عمل ایسے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو یا تین طریقے سے کیے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرے نبی نے جو عمل دو طریقے سے کیا تو دونوں طریقے زندہ رہے, جو عمل تین طریقے سے کیا وہ تینوں طریقے زندہ رہے. اللہ کے رسول کو اپنے نبی سے محبت تھی, اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے نبی کا کوئی بھی طریقہ ختم نہ ہونے پائے, زندہ رہے. ارے بات سمجھو نہیں, میرا ہاں نہ تو کرو کچھ. ہاں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو عمل دو یا تین طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا. کچھ لوگوں نے اس طریقے کو لے لیا, کچھ لوگوں نے اس طریقے کو لے لیا. بات سمجھ رہا ہوں؟ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک طریقہ بتاتے تھے اور بعد میں دوسرا طریقہ بتاتے تھے, اور یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ پہلا والا طریقہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر شروع میں نماز میں بولنے کی اجازت تھی, شروع میں نماز میں سلام کرنے کی اجازت تھی. جیسے آپ نماز پڑھ لیں, آپ کا دوست آیا, ارے موبائل کہاں رکھا ہے, تو آپ نے کہا وہ الماری میں رکھا ہے, آپ اتنا بتا سکتے تھے. نہیں, بالکل شروع میں اجازت تھی. اب جو پڑھتے لوگ ویسے والی حرکتیں کرتے ہیں نا, نہیں تو وہ غلط ہے. جی ہاں, بالکل شروع میں مکے کے دور میں. لیکن بعد میں منع کر دیا گیا کہ نہیں, وقوموا للہ قانتین, قرآن میں آیت نازل ہو گئی, خاموش نماز پڑھ لی, بات نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے آپ نے شروع میں منع کر رکھا تھا کہ قبرستان میں جایا کرو, ٹھیک ہے, آپ نے منع کیا تھا قبرستان مت جایا کرو, لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ قبرستان جانے کی میں اجازت دیتا ہوں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے آپ نے ان کو ایک طریقے سے بتایا, بعد میں وہ طریقہ ختم کر دوسرا طریقہ بتا دیا, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ اسلام میں جو شریعت آئی ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی ہے. مطلب 23 سال میں ہماری شریعت نازل ہوئی ہے نا, سارے احکام ایک دم نہیں دیے گئے. یہ شروع سے میں شراب مسلمان بھی پیتے تھے, صحابہ بھی پیتے تھے, کیونکہ شراب کے بارے میں بھی کوئی حکم نہیں آیا تھا نا. ارے یار بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں, جب بھائی اسلام آیا ہے تو سب لوگ شراب پیا کرتے تھے, تو مسلمان ہو گئے تب بھی شراب پیتے رہے, چونکہ ابھی اسلام نے منع نہیں کیا شراب پینے سے, تو شراب پیتے رہے.
بہت سے صحابہ سب شراب پیتے تھے، پھر بعد میں جو ہے شراب کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام قرار دے دیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکے کے دور میں صحابہ شراب پیتے تھے، شروع دور میں مسلمان شراب پیتے تھے لہذا ہم بھی شراب پیئیں گے. نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کا عمل کیا ہے، پہلے کا عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بات کا عمل ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے، پہلے کا عمل جو ہوتا ہے اس کو نہیں لیا جاتا. اس کو بولتے ہیں ناسخ اور منسوخ ہونا، یعنی پہلے کا حکم کو کینسل کر دیا بعد والے حکم میں. بات سمجھ رہے نہیں؟ اب یہ بات کہ کون سا حکم کینسل ہوا کون سا نہیں کینسل ہوا، یہ ایک ریسرچ کا وشے ہے. یہ جیسے اللہ تعالیٰ تو بتائیں گے نہیں کہ کون سا پہلے کا کون سا بات کا ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے سامنے تو حدیث آ جائیں گی ساری کی ساری حدیثوں میں تاریخ تھوڑی بنی ہوئی ہے کہ یہ حدیث اس زمانے کی حدیث اس زمانے کی ہے. کچھ حدیثوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس دور کی ہے، کس زمانے کی ہے. مثال کے طور پر کوئی کہہ لے گا فتح مکہ میں ایسا ہوا تو پتہ چل جائے گا فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، فلاں سال میں ہوا ہے، تو یہ اس سال کا واقعہ ہے. لیکن کچھ حدیثوں میں ٹائم نہیں ہوتا، ڈیٹ نہیں ہوتی، کوئی واقعہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پتہ لگانا کہ کون سا حکم کینسل کر دیا گیا اور کس نے کینسل کیا، یعنی پہلے کا کون تھا اور بعد کا کون سا ہے، یہ بہت تحقیق کا وشے ہے اور اس پر ہمارے علماء نے بڑی محنت کی ہے. اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، مطلب اسی پہ ایک ٹاپک پر سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی ہیں صرف اسی ٹاپک پہ کہ کون سا حکم پہلے کا کون سا حکم بعد کا ہے. لیکن یہ تحقیق کا وشے ہے، ریسرچ کا وشے ہے. ٹھیک ہے، اب ریسرچ میں کیا ہو سکتا ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے. آپ ایک ٹاپک پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر کرتا ہے اس کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، دوسرا ڈاکٹر کرتا ہے. البتہ یہ شرط ہوتی ہے کہ جو ریسرچ کرنے والا ہے اس میں اس کی صلاحیت ہونی چاہیے. کوئی یہ نہیں کہنے لگے گا جی میں نے ریسرچ یہ کیا. بھائی ریسرچ کیے تو تیرے پاس وہ ایبلٹی ہے، تو نے پہلے ماسٹر کر لیا کہ نہیں کر لیا ہے؟ تو کہہ لے میں ہائی اسکول کے بعد ریسرچ میں کر رہا ہوں، تو ہائی اسکول کے بعد ریسرچ تھوڑی ہوتی ہے. کوئی آپ کے اندر وہ ایبلٹی ہے کہ نہیں ہے، اب اس کے ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا. تو جب آپ اس کے لائق ہیں، اس کی صلاحیت آپ کے اندر ہے اس کی، تو پھر آپ ریسرچ کریں گے. جب ریسرچ کریں گے، یعنی ہمارے علماء نے ریسرچ کیا، وہ کر چکے ہیں سارے علماء، تو ریسرچ کرنے میں نتیجہ الگ الگ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. اب جیسے رفع یدین کا مسئلہ ہے، تو رفع یدین کے مسئلے میں ہمارے جو علماء احناف ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کی ریسرچ یہ ہے کہ یہ عمل اللہ رسول نے پہلے کیا تھا، یہ عمل اللہ رسول نے پہلے کیا تھا، بعد میں آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا. آپ کی زندگی کا جو بعد والا عمل ہوتا ہے اس پہ عمل ہوتا ہے، چونکہ وہ بعد والا عمل پہلے والے حکم کو کینسل کر دیتا ہے. مطلب بات نہیں سمجھ رہے تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث میں ذکر ہے اس کا، چونکہ حدیثوں میں تو تمام چیزوں کا ذکر ہے، جو مکے کی ہے، اس سے پہلے کی ہے، بعد کی ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے. لیکن یہ تحقیق ہوئی اس پہ اور بہت محنت ہوئی، ایسا نہیں کہ ہوا میں تحقیق ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ریسرچ ٹیم تھی پوری، وہ 40 لوگوں پر مشتمل تھی. کتنے لوگوں پر؟ اور 40 میں ایک ایک بندہ بہت جینیس تھا، اپنے اپنے فیلڈ کا بہت ایکسپرٹ، بہت ماہر. ایرے غیرے نہیں ہماری طرح، ہم جیسے تو لاکھوں لوگ، ہم جو 10-20 سال پڑھ لیتے ہیں تو ہم جیسے تو ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. وہ ایکسپرٹ تھے، اسپیشلائزیشن کیا ہوتا انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں. 40 لوگوں کی ٹیم تھی، ریسرچ ہوتی تھی تو سب لوگ اپنے ریسرچ پیپر لے کے آتے تھے، لکھ کے مطلب زبان سے بیان کریں وہ اس کو. اور پھر امام ابو حنیفہ سے مباحثہ ہوتا تھا، بحث و مباحثہ ہوتا تھا، ڈیبیٹ ہوتی تھی. وہ کہتے کہ جی میری رائے یہ ہے، دوسرا کہتے میری رائے ہے، تیسرا کہتے میری رائے ہے، چوتھا کہتے میری رائے ہے. امام صاحب کہتے تھے میری رائے ہے، جاؤ اور پڑھ گاؤ سبق، کبھی اور یاد کر گاؤ اور تیار کر گاؤ. 40 دن ایک ٹاپک پہ ڈیبیٹ ہوتی تھی 40 دن، اس سے بھی زیادہ تھا. اس کے بعد جا کے پھر کوئی ایک رائے اختیار کی جاتی تھی کہ یہ والی رائے زیادہ صحیح لگ رہی، اس کے دلیل جو ہے اس کی دلیل زیادہ ہے. تو پھر کہا جاتا ہے اب یہ والا مسئلہ لکھ لو کہ مسئلہ ہم لوگوں کی رائے ہے کہ اس طریقے کو، اس کام کو ایسا کریں گے. تو مطلب یہ جو لوگ کہتے تھے کہ مطلب ہوا میں کام ہوا، ہوا میں کام نہیں ہوا. بھائی بڑی لمبی بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے لوگوں نے دی. تو کیا بات نکلی؟ بات یہ نکلی کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عمل 2-3 طریقے سے کیے. ٹھیک ہے، اور وہ 2-3 طریقے سے ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جیسے چہرہ پہنچ بھی سکتے نہیں بھی پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عملوں کو باقی رکھ دیا، اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. آپ چہرہ پہنچ لو گے تب بھی سنت پر عمل مانا جائے گا، نہیں پہنچو گے تب بھی سنت پر عمل مانا جائے گا. لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے پہلے اور طریقے سے کیا اور بعد میں اس کو کینسل کر دیا. ٹھیک ہے، بعد میں دوسرے طریقے سے عمل کیا. اب یہ تحقیق کا موضوع ہے، ریسرچ کا موضوع ہے. اس پہ علماء نے تحقیق کی. تو ایک علماء کی رائے، مطلب ایک عالم کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ والا عمل کینسل ہوا ہے، دوسرا عالم کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ والا عمل کینسل ہوا. یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. تو جیسے رفع یدین والے مسئلے میں ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء احناف یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک پہلے کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے. بعد میں ہم رفع یدین کرنے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ کینسل ہو چکا. وہ کینسل جو حکم ہوتا ہے، جو امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں امینڈمنٹ کے بعد والے جو آرٹیکل ہوتے ہیں ان پہ عمل ہوتا ہے. جو تبدیلی کر دی گئی ہے قانون میں اس پہ عمل، یہ تو ہوتا ہے نا دنیا میں. ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ پہلا حکم تھا جو چینج کر دیا گیا بعد میں.
अमेंडमेंट कर दिया है उसमें, और बाद वाला हुक्म ये कि रफ़ा नहीं करना है। अब हो सकता है दूसरे आलिम की राय कुछ और हो, तो हम उनसे कहते हैं आपकी कोई तहकीक हो रही है तो आप उस तहकीक पर अमल कर लो, आपको लगता है कि रफ़ा वाला हुक्म बात का है तो आप उस पर अमल कर लो। अब इसमें झगड़े की बात कहां से आ गई? आपको अगर आपकी रिसर्च ये कह रही है तो आप उस पर अमल करो, जिन लोगों की रिसर्च ये कह रही है वो इस पर अमल करेंगे। तो हमने आपको 3 पॉइंट बताए, इन 3 पॉइंट्स पे तो हम रिपीट कर देते हैं। नंबर 1, कुरान और हदीस की आयतें लिमिटेड है, मतलब कुरान की आयतें और हदीसें जो वो लिमिटेड है, उनमें हर जमाने की चीज तफसील से नहीं आ सकती है। तो हमें उसूली बता दिया गया कि हमने बुनियादी बातें बता दी, उन्हीं की रोशनी में आपको अपने मसले हल करने। दूसरी बात हमने आपको ये बताई कि कुरान की आयतों को समझने में बात जगह और हदीसों को समझने में इख्तिलाफ हो सकता है, अलग अलग राय हो सकती है, सहाबा के दरमियान भी अलग अलग राय थी, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात ये बताई हमने आपको, तीसरा पॉइंट, कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ अमल पहले किए और बाद में उनको कैंसिल कर दिया। अब इसमें कि कौन सा अमल पहले का और कौन सा बाद का, ये रिसर्च का मौजूद है। जब रिसर्च होगी, तहकीक होगी, तो इसमें एक आलिम की राय अलग हो सकती है, दूसरे आलिम की राय अलग हो सकती है। ये 3 पॉइंट हो गए। अभी हम